کی آیت نمبر 100 آیت نمبر 100 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل صدق الله العظيم وجعلوا لله شركاء الجن اور بنا رکھے ہیں انہوں نے واسطے اللہ کے شریک جنوں کو وخلقهم حالانکہ اسی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وخرقوا له بنینا اور گھڑ لیا انہوں نے اس اللہ کے لیے بیٹوں کو وبنات اور بہت سی بیٹیاں بغیر علم بغیر کسی دلیل کے سبحانہ وہ اللہ تو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے وتعالی اور بہت بلند ہے عما یصفون ان شریکوں سے جن کو یہ بیان کر رہے ہیں بدیع السماوات والارض وہ ابتداءً پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی انا یکون له ولد کیسے ہو سکتی ہے اس کی کوئی اولاد وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبًا حالانکہ اس کی تو بیوی بھی کوئی نہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ پیدا فرمایا اس اللہ نے ہر چیز کو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ اللہ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہی اللہ ہے تمہارا پالنہار لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی مستحق عبادت سوائے اس کے خالق کل شیء کیونکہ وہی ہے پیدا فرمانے والا ہر چیز کو فاعبدوہ سو تم اسی کی عبادت کرو وہو علی کل شیء وکیل اور وہی اوپر ہر چیز کے مختار کل ہے پچھلی آیات سے تعارف الہی چل رہا تھا اناج کو پیدا کرنے والا اللہ ہے غلوں کو اگانے والا اللہ ہے آسمانوں سے بارشیں اتارنے والا اللہ ہے اور اس نیل گوں آسمان کے اوپر رات کے وقت تاروں کا جال بچھانے والا اللہ ہے تو پھر اس پروردگار کے ساتھ جنوں کو شریک ٹھہرانا یا اس کے بیٹے اور بیٹیاں تسلیم کرنا یہ کہاں کی توحید ہے جعلوا للہ شرکاء الجن فرمایا وہ اللہ ہے تنہا یہ سارے کام کرنے والا یہ ساری قدرتیں یہ ساری تخلیق اس کی ہے جن کو یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا وہ تو خود پیدا شدہ ہے تو جو خود پیدا کیا گیا ہو وہ الہ نہیں ہوتا وہ معبود نہیں ہوتا وہ الہ اور معبود کا شریک بھی نہیں ہوتا تو ان کا کیا کام ہے جعلوا للہ شرکاء الجن انہوں نے اللہ کے شریک بنائے اور بنائے بھی کون سے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا مشرکین مکہ جو تھے جہالت کی وجہ سے انہوں نے بہت سے عقیدے کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں ایک عقیدہ یہ تھا کہ جن جو ہیں یہ ہمارے مشکل کشا ہیں یہ غیب کی خبریں جاننے والے ہیں اسی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ کافروں کی صورت میں سفر کرتے مشرکین مکہ تو جس علاقے میں جاتے
اس علاقے کی ابتدائی گھڑیاں جو ہوتی جہاں وہ پہنچتے تو وہاں کے جنوں کو خطاب کر کے کہتے تھے اس وادی میں جتنے جن رہتے ہیں ان کا جو سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ کہنا کیا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو جس علاقے میں جاتے ہیں اس وادی کے جنوں کے سردار کو مخاطب کر کے کہتے کہ اس سردار کی ہم پناہ میں آتے ہیں، لہذا ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھا جائے۔ تو جنوں کو مشکل کشا سمجھتے تھے۔ دوسرا ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح یہود جو تھے وہ یہ کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس ایک آیت میں تمام مذاہب کی تردید کر دی۔ جعلوا للہ شرکاء الجن، جنوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، یہ مشرکین مکہ کے گندے عقیدے کی نفی ہو گئی۔ نمبر 2، خرقوا لہ بنینا، یہ ایک لفظ چھوڑ کے آگے، خرقوا لہ بنینا، اللہ کے بیٹے انہوں نے بنا لیے، بیٹے گھڑ لیے۔ یہود و نصارہ نے ایسا ہی کیا۔ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ تو قرآن نے کہا خرقوا لہ بنینا، اللہ کے انہوں نے بیٹے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا نہیں ہے۔ خرقوا لہ بنین وبنات، اور بیٹیاں تسلیم کی اللہ کی۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تسلیم کرتے تھے یہ مشرکین مکہ۔ تو فرمایا وبنات، اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں بغیر علم، کوئی دلیل ہوتی تو پھر بھی مانا جاتا، بغیر علم، ان کے پاس تو اپنے اس عقیدے کے اوپر کسی قسم کی عقلی یا نقلی دلیل بھی نہیں ہے، تو بغیر دلیل کے دعویٰ کیسے مانا جائے؟ دعویٰ وہ کرتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں، دلیل کوئی نہیں ہے، تو بغیر دلیل کے دعوے تسلیم نہیں کیے جاتے۔ دعویٰ تو دلیل مانگتا ہے، یقین صداقت مانگتا ہے، قول عمل مانگتا ہے، تو ان کے پاس جو دعویٰ ہے اس دعوے پہ کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر علم۔ سبحانہ۔ اچھا مولا سچ کیا ہے؟ یہود بھی جھوٹے، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائی بھی جھوٹے، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ بھی پرلے درجے کے کاذب اور جھوٹے، یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جن اللہ کے شریک ہیں۔ تو پھر سچا مذہب کیا ہے؟ فرمایا سچا عقیدہ اور سچا مذہب یہ ہے سبحانہ، اللہ ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، جس طرح یہود و نصارہ نے بیٹے بنا کے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرائے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، جس طرح کے مشرکین مکہ نے جنوں کی عبادت کر کے اللہ کی صفات میں ان کو شریک بنایا۔ تو اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحانہ، اللہ تمام قسم کے شریکوں سے پاک ہے، وتعالی، اور اس کی عظمت، اس کی شان سب سے بلند ہے، عما یصفون، بالخصوص ان سے تو اللہ کی شان بہت بلند ہے جن کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ فلاں اللہ کی بیٹیاں اور فلاں اللہ کا شریک اور فلاں اللہ کا مثل ہو گیا۔ نہ اللہ کی کوئی مثل ہے نہ کوئی نظیر ہے، وہ یکتا تھا، یکتا ہے، یکتا ہی رہے گا۔ رہی بات یہ کہتے ہیں جن اللہ کے شریک ہیں، جنوں کو اللہ کا شریک بنایا، اللہ فرماتے ہیں خالقہم، ظالموں ان جنوں کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں۔ تو جس اللہ نے ان جنوں کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کی عبادت چھوڑ کے تم مخلوق کی عبادت پہ لگے ہوئے ہو۔ حالانکہ انہیں جنوں سے انسان بہتر ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے سے جو گھٹیا مخلوق ہے ان کے سامنے جو کیا، تو یہ گویا کہ ان کی بے عزتی کی گئی اور ان کے عقیدے کی تردید کی گئی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے شریک جنوں میں، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان جنوں کو تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور گھڑ لیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر کسی عقلی اور نقلی دلیل کے، سبحانہ، حالانکہ اللہ تو تمام قسم کے شریکوں سے پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے اللہ، عما یصفون، ان شریکوں سے جن کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ 22واں پارہ کھولیے، سورہ سبا۔
434 سورۃ السبا کی آیت نمبر 41. یہ صفحہ 434 کی بالکل ابتدا ہے، پہلی سطر. قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. قالوا سبحانك، فرشتے کہیں گے یا اللہ تم شریکوں سے پاک ہے. انت ولینا من دونہم، تو ہمارا مختار کل کارساز ہے. من دونہم، ان کے علاوہ یہ ہمارے کارساز نہیں ہیں. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ لوگ تو تھے عبادتیں کرتے جنوں کی. اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر لوگوں میں سے انہی کے اوپر ایمان لانے والے تھے. فرشتے کہیں گے سبحان اللہ، یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا مختار کل ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا و مشکل کشا ہے. یہ جو لوگ تھے، جو مشرک، جو آج کے دن عذر بیان کر رہے ہیں اپنے شریکوں کو کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا ہماری عبادت کرنا، یہ صرف انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جنوں کے بھی پجاری تھے. بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر انہی جنوں پہ یقین کرتے تھے، انہی کی باتیں بتائی ہوئی ان کے اوپر عمل کرتے تھے. تو جنوں کی عبادت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ مختلف لوگ تھے، مختلف عقائد کے، جنہوں نے جنوں کی عبادت کی ہے، جس کا ذکر سورہ جن میں بھی ہے. کھولیے 29واں پارہ. صفحہ ہے 575، سورۃ الجن. سورۃ الجن کی آیت نمبر 6 دیکھیے. آیت نمبر 6. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، بے شک شان یہ ہے کہ آدمیوں میں سے بھی بہت سے ایسے مرد تھے. يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جو جنوں کے سرداروں کی پناہ مانگا کرتے تھے. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، انہوں نے ان کو اور زیادہ بڑھا چڑھا دیا. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا کا معنی یہ ہے جنوں کو اور زیادہ بڑھا چڑھا دیا. یہ جن کہہ رہے ہیں، جنوں کی تقریر چل رہی ہے ابتدائی صورت سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی جنوں نے قرآن سنا، اسلام قبول کر لیا، پھر وہ جنوں کے خراب عقائد کو بیان کرنے لگے. اور جو دوسرے لوگ تھے جو جنوں کو مشکل کشا سمجھتے تھے، ان کے خراب عقائد کو بھی بیان کرنے لگے اور بتانے لگے. جنوں کے یہ عقائد تھے اور انسانوں کے یہ عقائد تھے. ان کو اتنی سمجھ آئی پیغمبر کی زبانی کلام مقدس سننے سے، اتنی دین کی سمجھ آئی کہ وہ دوسرے لوگوں کی الٹا غلطیاں نکالنے لگے کہ ان کے یہ عقائد ہیں، یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے. رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، مردوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ ایسے بدبخت تھے جو جنوں کی پناہ مانگتے تھے. جس طرح کہ میں نے ذکر کیا، کسی وادی میں داخل ہوتے تو کہتے اس وادی کے جنوں کا جو سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں. یعوذون برجال من الجن، جنوں کے مردوں اور جنوں کے سرداروں کی پناہ مانگا کرتے تھے. جن کہنے لگے فزادوہم رہقا، انہی لوگوں کی عبادت نے تو ان کو بڑا چڑھا دیا تھا. انہوں نے تو ان کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی ان کو جوش دلایا ہے کہ وہ خود معبود بننے کی اب کوشش کر رہے ہیں. تو جنوں کے عقائد بھی برباد ہوئے انسانوں کی بے پناہ ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے. تو جنوں کے اس طرح پیچھے لگے کہ خود جن ہی نخرے میں آ گئے اور اپنے آپ کو مشکل کشا سمجھنے لگے. اللہ حق سمجھنے کی توفیق دے. اب آئیے اپنے سبق پہ. تو فرمایا جعلوا للہ شرکاء الجن، اللہ کے شریک بنائے، اور بنائے بھی کون؟ جن. جنوں کو اللہ کا شریک بنایا. وخلقهم، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. وخرقوا له بنین، اور ان مشرکین مکہ نے اور یہود و نصارہ نے اللہ کی اولاد مانی، وبنات، اور اللہ کی بیٹیاں مانی، بغیر علم،
بغیر کسی دلیل کے، بغیر علم کے. سبحانہ، اللہ تمام قسم کے شریکوں سے پاک ہے. وتعالی، اور بہت بلند ہے. عما یصفون، ان شریکوں سے جن کو یہ بیان کر رہے ہیں. اللہ کون ہے؟ بدیع السماوات والارض، جو پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی. انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی ہی کوئی نہیں. اولاد جنم دینے کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ کی بیوی نہیں ہے، وہ تو بیوی سے بھی پاک ہے. لم تکن لہ صاحبہ، اس نے اپنی بیوی بھی نہیں بنائی، تو بغیر بیوی کے اولاد کیسے ممکن ہو؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی بیوی ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ اولاد ماننی پڑے تو اولاد تو مثل ہوتی ہے، اور بسا اوقات اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین سے بھی آگے نکل جاتی ہے. باپ کچھ نہیں پڑھا ہوتا، جاہل مطلق ہوتا ہے، لیکن اولاد پڑھ پڑھ کے ڈگریاں حاصل کر کر کے اپنے والدین سے بھی آگے نکل جاتی ہے. ان کی عزت بھی زیادہ ہونے لگتی ہے معاشرے میں، ان کو وقار بھی زیادہ نصیب ہوتا ہے، اور ان کو عزت زیادہ ملتی ہے، شہرت زیادہ ملتی ہے، ان کا علم زیادہ ہوتا ہے، قوت گفتار زیادہ ہوتی ہے، قوت رفتار زیادہ ہوتی ہے. ہاں جی، تو اولاد تو بسا اوقات آگے بھی نکل جاتی ہے. اللہ کی اولاد تم مان رہے ہو، گویا کہ اللہ کو کمزور بیان کر رہے ہو. اللہ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے. سبحان اللہ، وہ ہر قسم کے عیبوں سے، کمزوریوں سے، نقائص سے پاک ہے. تو فرمایا بدیع السماوات والارض، اس کی پاور دیکھو. اس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور بغیر نقشے کے پیدا فرمایا. بدا کا معنی یہ ہے کہ بغیر نقشے کے، بغیر آئیڈیل اور نمونے کے کوئی چیز نہیں تھی پہلے موجود. اللہ نے ہر ایک چیز کو وجود بخشا، تو بغیر نقشے کے اس نے پیدا فرمایا. اما یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس نے تو اپنی بیوی کوئی نہیں اختیار کی، بیوی کوئی نہیں بنائی. وخلق کل شیء، ہر چیز کو پیدا اس نے تن تنہا کیا ہے. اکیلا وہی ہے ہر چیز کا خالق. وہو بکل شیء علیم، اور ہر چیز سے پوری واقفیت رکھنے والا اللہ ہے. یہ صفت ہونا ضروری ہے معبود ہونے کے لیے. ایک تو خالق ہو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہو. نمبر 2، ہر چیز کے ذرے ذرے کا علم اس کو ہو. یہ 2 صفات ہوں گی تب معبود بن سکتا ہے، اور یہ 2 صفات اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا اللہ ہی مشکل کشا ہے اور وہی معبود برحق ہے. جن کو یہ بنا رہے ہیں نہ وہ خالق ہیں، نہ وہ ہر چیز کا کلی علم رکھنے والے ہیں. جب یہ 2 صفات ان میں نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلا وہ مشکل کشا بھی نہیں ہے، وہ معبود بھی نہیں ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہے. پھر کون ہے؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم. اگلی آیت، ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے تمہارا پالنہار جس نے تمہیں پیدا کیا. خالق کل شیء، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے جنوں کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا. یہ اللہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو. نتیجہ یہ نکلا جب یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، پھر مان جاؤ اس کے علاوہ سر جھکانے کے قابل کوئی نہیں ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ قاضی الحاجات کوئی نہیں. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ مختار کل کوئی نہیں. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ مختار کل کوئی نہیں. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ دور و نزدیک سے کسی کی سننے والا کوئی نہیں. ہر ایک کی سننے والا بھی وہی ہے اور پوری کرنے والا بھی وہی ہے. یہ ہے لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. خالق کل شیء، بار بار ذکر اللہ کی صفت خالقیت کا. لا الہ الا ہو، الہ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی وہ اکیلا ہے. گویا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے الہ ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے. الہ ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، اور خالق صرف اللہ ہے. نتیجہ یہ نکلا الہ بھی پھر صرف اللہ ہے. خالق کل شیء، وہ پیدا فرمانے والا ہے ہر چیز کو. یہ نتیجہ ہے. جب پیدا کرنے والا وہ ہے، تمہیں روزیاں پہنچانے والا وہ ہے، خالص عبادت بھی پھر اسی کی کرو، اس کے علاوہ کسی کی نہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز کے اوپر نگہبان
ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز پہ حاضر، ہر چیز پہ شاہد وہی اللہ ہے۔ نہ نبی، نہ ولی، نہ علی، نہ غوث قطب ابدال، نہ چھوٹے نہ بڑے، کوئی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں ذرہ برابر کی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے بالکل ویسا مشرک ہے جس طرح ابو جہل تھا، اللہ کے علم میں کسی کو شریک مانے۔ ہر اذان سے پہلے یہ بات میں آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کے اس شہر میں بھی اذان سے پہلے کہا جاتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ انظر حالنا کیا معنی ہے اس کا؟ ہماری حالت دیکھیے، اسمع قالنا ہماری بات کو سنیے۔ سننے والا کون ہے؟ یہاں سے پاکستان سے پکارا جا رہا ہے امام الانبیاء کو، یہ مافوق الاسباب پکار ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو مافوق الاسباب سننے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ غیر اللہ میں یہ صفت ماننا ہی تو شرک ہے، شرک کے وسیم تو نہیں ہوتے۔ انظر حالنا ہماری حالت کو دیکھیے، زندہ آدمی ہو درمیان میں پردے آ جائیں، پردوں کے پیچھے والی چیز کو نہیں دیکھ سکتا۔ مرنے کے بعد مٹی کے نیچے کے آنے کے بعد اور پھر میلوں کیا کروڑوں سینکڑوں میلوں کے فاصلے کے اوپر پکارا جا رہا ہے، ہماری حالت دیکھیے۔ یہ مافوق الاسباب سمیع بصیر مان رہے ہیں پیغمبر کو، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہوتا ہے ازروئے قرآن۔ ہماری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، سننا بھی اسی کی صفت ہے، ہر جگہ سے ہر کسی کو ہر حال میں دیکھنا بھی اللہ کی صفت ہے، سمیع بصیر بھی وہی ہے۔ تو فرمایا خالق کل شیء، وہ پیدا فرمانے والا ہے ہر چیز کو، لہذا الہ وہی ہوتا ہے جو پیدا کرنے والا ہو، فاعبدوہ جو پیدا کرنے والا ہے، عبادت اس کی کرو۔ 23واں پارہ کھولیے ذرا، سورہ زمر ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ صفحہ ہے 459۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 5 دیکھیے۔ خالق ہونا یہ صرف الہ کی صفت ہے، اس کے علاوہ کسی میں نہیں ہے یہ صفت۔ کوئی خالق ہو ہی بھلا کیسے سکتا ہے؟ یہ صرف اختیارات میرے اللہ کے پاس ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ دیکھو، خلق السماوات والارض بالحق، پیدا فرمایا اس نے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی، بالحق اے لإظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، یکبر اللیل علی النہار، کور چڑھا دیتا ہے رات کا دن کے اوپر، ویکبر النہار علی اللیل، اور کور کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے وہ دن کو رات کے اوپر، وسخر الشمس والقمر، کام میں لگایا، خدمت میں لگایا اس نے سورج کو اور چاند کو، کل یجری لأجل مسمى، ہر ایک اپنے وقت مقرر میں چل رہا ہے، الا هو العزیز الغفار، خبردار سن لو وہی غالب ہے، وہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے پیدا کیا تمہیں ایک ہی جان سے، آپ کے سبق میں پڑھا ہے، ایک ہی جان سے اس نے پیدا کیا،
اور میں نے حوالہ دکھایا تھا سورۃ النساء کی ابتدائی آیات کا. ہاں جی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، ایک ہی نفس سے، ایک ہی جان سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اسی کا ذکر ہے. خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے پیدا کیا تمہیں ایک ہی جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے. ثم جعل منها زوجها، پھر اس ایک جان سے اس کی بیوی کو اللہ نے بنایا. وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور اس نے اتارا تمہارے نفع کے لیے چوپایوں میں سے 8 قسم کے جوڑے. 8 قسم کے جانور اللہ نے پیدا فرمائے. گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اور یہ نر اور مادہ، یعنی نر اور مادہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا فرمائے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، سبحان اللہ، اللہ کی تخلیق کا ذکر ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ پیدا فرماتا رہتا ہے تمہیں فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے بطنوں کے اندر، ماؤں کے رحموں کے اندر. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں. کتنے؟ پیٹ کا اندھیرا، پیٹ میں رحم کا اندھیرا، رحم کے اوپر والے پردے اور جھلی کا اندھیرا. ان 3 اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے نقشے بناتا ہے. اور پھر وہ کوئی عضو اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ نہیں جاتا. یعنی تمہاری تخلیق میں، تمہاری بناوٹ میں کسی قسم کی تبدیلی یہ نہیں ہے کہ کان کی جگہ پہ آنکھ آ جائے اور آنکھ کی جگہ پہ کان لے لے. نا نا نا، جس جگہ پہ آنکھیں فٹ ہوتی ہیں اسی جگہ پہ آنکھیں بنائی گئی. جہاں کانوں کی جگہ تھی وہیں پہ کان سجائے گئے، جہاں ناک کی جگہ تھی وہیں پہ ناک کو رکھا گیا. ہاں جی، جہاں پہ ہونٹ تھے، جہاں پہ سر تھا، جہاں پہ داڑھی کے بال تھے، جہاں پہ بقیہ انسان کے اعضاء تھے، اسی جگہ پہ رکھا گیا ہے. ذرا برابر بھی اللہ نے اس میں چینجنگ نہیں آنے دی، تبدیل نہیں ہونے دیا. اور کبھی کبھار دیکھا کرو ان لوگوں کو پیدائشی طور پہ جن کی آنکھیں نہیں ہوتی، دیکھتے ہوئے بھی ڈر آتا ہے انسان، خوف آتا ہے انسان کو. یہ اللہ کی تخلیق ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، پیدا فرماتا ہے وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے رحموں کے اندر. خلقا من بعد خلق، تخلیق کے ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے. ہاں جی، 40 دن تک نطفہ رہا، 40 دن کے بعد چینجنگ اس میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع ہوا خون بنا دیا، جمع ہوئے خون سے لوتھڑا، لوتھڑے سے بوٹی، بوٹی سے ہڈی، اس کے اوپر گوشت. یہ ہے خلقا من بعد خلق. سٹیپ وائز جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتے ہیں. 4 مہینوں کے اندر بچہ تیار ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور پھر ناچنے کودنے لگتا ہے، اپنی بساط کے مطابق وہاں حرکت کرنے لگتا ہے. ماں کو تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، اسی لیے ماں کی شان زیادہ بیان کی گئی ہے، احادیث کی روح سے بھی اور قرآن کی روح سے بھی. اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو پیدا کرتا ہے، تخلیق فرماتا ہے، تو ماں کی شان بھی اسی لیے زیادہ بیان کی گئی. بلکہ قرآن نے ذکر کیا حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں اس کو اٹھاتی ہے بڑی تکلیف سے، اور پھر جب جنم دیتی ہے بچے کو تو اس وقت بھی بڑی تکلیف برداشت کرتی ہے. اس لیے ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے والدہ کی بڑی خدمت کی ہے، سخت گرمی کے موسم میں میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ سوار کر کے بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، کیا میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے بھلے ماں سے 7 چکر بیت اللہ کے لگوا کے تو یہ سوچنے لگ گیا کہ میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے. تجھے جنم لیتے وقت ماں نے جو تکلیف برداشت کی تھی اس کے 1000 حصے کا بھی ابھی تو حق ادا نہیں ہوا. ماں کے بڑے حقوق. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے رحموں میں. خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے لمحے کے بعد دوسرے لمحے میں. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں. پہچانو ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا پالنہار ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور پھر ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ناف کے ذریعے اللہ نے روزی پہنچائی. اس لیے تخلیق کے ساتھ رب کی صفت کا ذکر کیا. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے جس نے ماں کے پیٹ میں تجھے خون جیسی غذا دی. انسان کی غذا کیا ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں؟ خون. وہ خون غذا تھی اور پہنچا بھی ناف کے ذریعے، منہ کے ذریعے سے اللہ نے نہیں جانے دیا. یہ بھی اس کی کاریگری ہے اور اس کی حکمتیں ہیں.
انسان کے منہ میں شروع دن سے لے کے آخر تک اللہ نے گندگی جانا گوارا نہیں کیا. دودھ پیتا ہے انسان، اللہ نے گوبر کو ایک طرف کر دیا، خون کو ایک طرف کر دیا، پیٹ کی بقیہ رطوبات کو ایک طرف کر دیا. لبنا خالصا، خالص دودھ اللہ تعالیٰ نے پلایا جو انسان کی صحت کے لیے مفید تھا، گندگی نہیں آنے دی. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے پیٹ میں گندگیوں کے جانے سے محفوظ رکھا تیرے پیٹ کو، اور تو عقیدے میں شرک کی گندگی لے آتا ہے. شرم آنی چاہیے انسان کو کہ جس اللہ نے اتنے احسان کیے ہیں اس کے سارے احسانات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کے شریک بنا لے. فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا پالنہار، لہ الملک، دنیا میں بھی اسی کی بادشاہت ہے اور آخرت میں بھی وہی پالنہار ہے، آخرت میں بھی وہی بادشاہت کرنے والا. لا الہ الا ہو، نتیجہ یہ نکلا اس کے علاوہ مستحق عبادت کوئی نہیں ہے. فانا تصرفون، تم کہاں دھکے کھا رہے ہو. اب آئیے ترجمہ دیکھ لیجیے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، بنا لیے انہوں نے اللہ کے شریک جن. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے انہیں جنوں کو پیدا فرمایا. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، گھڑ دیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. بغیر علم، بغیر علم کے. سبحانہ، حالانکہ اللہ تو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے. وَتَعَالَى، اور بہت بلند ہے. عَمَّا يَصِفُونَ، ان ہستیوں سے جن کو یہ بیان کر رہے ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ پیدا فرمانے والا ہے ابتداءً آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی، بغیر نقشے کے پیدا فرمانے والا، اس کو بدیع کہتے ہیں. انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد. انا بمانا کیف کے، کیف یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے. دوسرا یہ بھی کہاں سے ہو سکتی ہے اس کی اولاد. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، حالانکہ اس نے تو اپنی بیوی بھی نہیں بنائی، اس کی بیوی ہی نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، پیدا فرمایا اس نے ہر چیز کو. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا کلی علم رکھنے والا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ ہے تمہارا پالنہار. لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی سجدے کے قابل. سارے عبادت کے معنی اسی پہ فٹ ہوتے ہیں. لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی رکوع کے قابل، نظر و نیاز منت منوتی تیرے طواف کے قابل. خالق کل شیء، کیونکہ وہ پیدا فرمانے والا ہے ہر چیز کو. فاعبدوہ، لہذا تم صرف اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا کارساز مطلق بھی صرف وہی ہے. اللہ تعالیٰ